الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو ہم اپنی پچھلی 4 قسطوں کے اندر یہ بات بڑے واضح انداز میں اور بڑے صریح انداز میں سمجھا چکے ہیں کہ علی بھائی کا یہ دعویٰ کہ وہ صرف اور صرف صحیح احادیث کو قبول کرتے ہیں کس حد تک باطل ہے۔ ریسرچ پیپر 5B میں ضعیف احادیث کی بھرمار اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ ہم نے پچھلی 4 قسطوں میں 16 سے زیادہ احادیث کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ضعیف ہیں، ان کے اندر سقم ہے اور ائمہ محدثین کے اصولوں پر پوری نہیں اترتی۔ اسی تناظر میں ہم نے مزید کچھ قسطوں کو ریکارڈ کیا تھا، لیکن کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہ ویڈیوز ہمارے پاس سے ڈیلیٹ ہو گئی۔ اس وجہ سے ہم اس کو دوبارہ سے ریکارڈ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 9 پر حدیث نمبر 18 میں علی بھائی نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ وہ حدیث یہ تھی کہ انہیں حضرت عمر بن العاص کو جب سیدنا عمار بن یاسر کے قتل کی خبر دی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل اور ان کا سامان یعنی مال غنیمت کے طور پر لوٹنے والا جہنم میں جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے پوچھا کہ خود آپ بھی تو یعنی سیدنا عمار بن یاسر سے لڑنے والے گروہ میں شامل تھے، تو عمر بن العاص نے اس واضح غلطی کی تعویل کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ نے تو صرف قاتل اور سامان لوٹنے والے کو جہنم کا ذکر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حدیث علی بھائی نے المستدرک للحاکم 5661 سے اٹھائی۔ سند سکرین پر چل رہی ہوگی۔ اس سند میں ایک راوی ہے معتمر، انہوں نے اپنے والد سلیمان بن ترخان سے اس روایت کو نقل کیا۔ سلیمان بن ترخان جو راوی ہیں یہ ان سے روایت کر رہے ہیں، اور جب کوئی راوی ان سے روایت کرتا ہے تو اس کو سما کی تصریح دکھانی ضروری ہوتی ہے، یعنی کہ سلیمان بن ترخان مجاہد سے بیان کرتے ہیں لیکن مجاہد سے سما کی تصریح موجود نہیں ہے۔ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ سلیمان التیمی تدلیس کیا کرتے تھے، اور جو راوی تدلیس کرتے ہوں ان کی سما کی تصریح ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ مسند احمد بن حنبل 1729 کے اندر بھی اس کا ایک ترک موجود ہے، لیکن اس کے اندر ابو حفص اور کلثوم بن جبر کا سیدنا عمر بن العاص سے سما ثابت نہیں ہے۔ اسی سند کے بارے میں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں فرماتے ہیں کہ اس کی سند میں انقطاع ہے یا منقطع ہے۔ اس کی 2 مزید اسناد ہیں، ایک میں لیث بن ابی سلیم ضعیف راوی ہیں اور ایک اور سند میں مجاہد کی یہ مرسل روایت ہے۔ اب یہاں علی بھائی سے یہ پوچھا جائے گا کہ محض شیخ البانی کی تحکیم کو حق سچ مان کر آپ نے اس حدیث کو تو لے لیا، لیکن ایک روایت طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے کہ ابو الغادیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیبت کی شتم کیا، گالیاں دی، جب اس وجہ سے ابو الغادیہ نے ان کو شہید کیا۔ اب طبقات ابن سعد کی یہ روایت علی بھائی اور ان کے شاگردوں کے لیے، ان کے تلامذہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ محض ایک حدیث کی بنیاد پر جب صحابہ پر طعن شروع کر دیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے۔ ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا پھر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام، یہ جید صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتے تھے، اور نہ ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ دونوں حدیثیں اصول محدثین پر ضعیف ہیں۔ تو کیا علی بھائی کے شاگردان اور تلامذہ کو اتنا شور اور واویلا مچاتی ہے کہ اب وہ عمار بن یاسر پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کا الزام ڈالیں گے؟ خیر، اس سوال کو ہم صرف ان کے تلامذہ کے لیے چھوڑتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ریسرچ پیپر 5B کے صفحہ نمبر 12 میں حدیث نمبر 24 علی بھائی نے نقل کی، اور وہاں پر لکھا کہ سیدنا نافع تابعی فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر خشبیہ یعنی مختار ثقفی کے گروہ کے لوگوں اور خوارج کو سلام کہا کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمانوں سے برسر قتال رہتے تھے، اور سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ جو کوئی حی علی الصلاۃ
کہہ کر مجھے نماز کے لیے بلائے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اور جو کوئی حی علی الفلاح کہہ کر بلائے گا تو میں اس کے پکار پر لبیک کہوں گا، یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھتا رہوں گا۔ مگر جو کوئی مجھے یہ کہے کہ آؤ اپنے مسلمان بھائیوں سے جنگ کرو یا ان کا مال لوٹو تو پھر میں انکار کروں گا۔ علی بھائی نے یہ روایت سنن کبریٰ للبیہقی 5088 سے لی ہے۔ اس کی سند بھی سکرین پر چل رہی ہوگی۔ اس سند کے بارے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یونس بن عبید مدلس راوی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ یونس بن عبید کا امام نافع سے سماع ثابت ہی نہیں ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی، امام ابو زرہ، امام سیوطی، امام ذہبی، امام مقدسی نے یونس بن عبید کو مدلس راوی قرار دیا۔ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 12 میں حدیث نمبر 24 کے تحت نوٹ کے اندر ایک حدیث لکھی کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی بھی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر کہ میں نے سیدنا علی کے ساتھ مل کر قرآن حکم النساء 59 اور الحجرات 9 کے مطابق باغی گروہ کے خلاف جنگ (جمل و صفین و نہروان) نہیں کی۔ یہ روایت علی بھائی نے المستدرک الحاکم 6360 سے لی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیشہ کی طرح باقی تمام روایات کی طرح اس حدیث کے سند میں بھی انقطاع ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیر اعلام النبلاء کے اندر کہ یہ روایت منقطع ہے، اور جو روایت منقطع ہو وہ ضعیف گردانی جاتی ہے۔ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 15 کے حدیث نمبر 31 میں علی بھائی نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ یہ روایت علی بھائی نے مسند احمد بن حنبل سے لی ہے 17321۔ اس میں ایک راوی ہیں بقیہ بن ولید۔ اب بقیہ بن ولید کے بارے میں ہم پچھلی نشست میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ مدلس ہیں، تدلیس کرتے ہیں، اور تدلیس کی سب سے خطرناک والی شاخ کے اوپر ہیں، یعنی کہ تدلیس تسویہ۔ گو اس سند کے اندر موجود بقیہ بن ولید کی سماع کی تصریح تو مل گئی، لیکن بہیر بن سعد ان خالد بن معدان کی سماع کی تصریح نہیں ہے۔ ان کی تدلیس کی وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بقیہ نے اس سند کے متعلق اپنی سماع کی صراحت کر دی ہے، مگر بہیر بن سعد ان خالد بن معدان میں ابھی بھی ضعف برقرار ہے، اور حدیث کی صحت کے لیے ان کے سماع کی صراحت ضروری ہے۔ اگر مکمل سند کی صراحت ملتی ہے تو اسے صحیح مانا جائے گا، ورنہ یہ ضعیف گردانی جائے گی، کیونکہ بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کا مرتکب ہوا ہے۔ یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 15 میں حدیث نمبر 31 میں علی بھائی نے ایک حدیث کو نقل کیا۔ ویسے تو اس حدیث کے متن کے اوپر ہماری مکمل ویڈیو ہمارے YouTube چینل پر پہلے ہی اپلوڈڈ ہے۔ اس کی سند کے اوپر بھی ہم اس ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، لیکن ایک بار پھر سے ہی یہ حدیث مسند احمد بن حنبل 23329 سے اٹھائی گئی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اس کی سند کے اوپر کلام کیا، جرح کی، فرمایا کہ حسین بن واقد کی روایات منکر ہیں۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن بریدہ کی وہ روایات جو حسین بن واقد بیان کرے منکر ہوں گی۔ اس قول کو دیکھتے ہوئے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے اس پر کلام کیا کہ یہ جرح چونکہ امام احمد بن حنبل نے کی ہے اور یہ حدیث بھی احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، تو یہ قول مفسر ہے اور ناقابل تردید ہے۔ اب اگر کوئی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی توثیق کو نہیں مانتا اور ان کو ناسبی کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ ریسرچ پیپر میں موجود مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی تمام تحکیم کو ختم کرا دے، کیونکہ یہ تو ناسبی ہیں اور ناسبیوں کی تحکیم کو استعمال کرنے کا آخر مقصد ہی کیا ہے؟ اس روایت کو نقل کرنے والے جب احمد بن حنبل نے ہی اس کو منکر قرار دے دیا ہے تو پھر کیا ہی جواز بنتا ہے اصول کو نہ ماننے کا۔ ریسرچ پیپر 5B میں صفحہ نمبر 20 اور حدیث نمبر 40 وہ حدیث علی بھائی نے ابن ماجہ 121 سے اٹھائی ہے۔ اس میں عبد الرحمن بن ثابت کا سعد بن ابی وقاص سے سماع ہی ثابت نہیں ہے، یہ تدلیس ہو رہی ہے، اور یہاں پر سماع کی تصریح ہونا ضروری ہے، چونکہ نہیں ہے اس لیے یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ یہ کل 24 یا 25 کے قریب احادیث میں نے آپ کو گنوائی جو علی بھائی نے اپنے اس ریسرچ پیپر کے اندر رکھی، اور اس ریسرچ پیپر کے اندر علی بھائی نے ضعیف حدیث، مجہول راویان کی حدیث، مدلسین کی روایات، تدلیس تسویہ کرنے والے راویان کی احادیث، ایسی روایات جو کہ اصول محدثین پر پوری نہیں اترتی، وہ صحیح کہنے کی کوشش کی جو کہ ناقابل قبول ہے۔
اب علی بھائی نے اپنا پورا مقدمہ کھڑا کیا تھا جن احادیث کے اوپر، ان میں سے آدھے سے زیادہ احادیث ضعیف ہیں، باقی ماندہ جو احادیث ہیں انشاءاللہ ان کو اگلی نشستوں میں ان پر بات کی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ وہ 16 احادیث جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں یہ 28124108 یہ ساری احادیث کے ان کے فہم کے اوپر بات کیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ اصل میں ان احادیث کے اندر کیا بات ہو رہی تھی اور علی بھائی نے اس کو کس طرح سے مولڈ کیا۔ تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی بات کرنے اور قرآن کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت اطہار کی محبت کو راسخ فرمائے، اور کوئی بات ایسی ہمارے منہ سے نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی تو اللہ ہمارے دل سے اس کو معاف فرمائے۔ اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔